سورہ بقرہ آیت نمبر 76۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 21، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان یہود میں سے کچھ لوگ یعنی ان کے منافقین جب وہ اہل ایمان سے ملتے، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ اپنے بعضوں کی طرف خلوت میں تنہائی میں ملتے جاتے تو ان سے وہ ان سے یوں کہتے، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ تم ان کے سامنے اس چیز کو بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ ان باتوں کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں تمہارے اوپر حجت بازی کریں گے، دلیل قائم کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس بات کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور اس بات کو بھی جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے بعض امی ایسے ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم يقولون هذا من عند اللہ، پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کو تھوڑے سے عوض کے بدلے میں، تھوڑی سی نقد کے بدلے میں وہ خرید لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے لکھا،
وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ اس سے کماتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہود کے متعلق ان کی کارستانیاں اور ان کی ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کل اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ شاہ فرمایا کہ تم ان کے ایمان لانے کی امید لگائے بیٹھے ہو، حالانکہ وہ نہیں ایمان لانے والے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ایمان لائے۔ کیوں نہیں ایمان لانے والے؟ کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنے والے ہیں، باوجود جانتے بوجھتے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، کلام کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ تبدیل کر رہے ہیں، لہذا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج کی ان زیر 10 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اہل ایمان کے اندر منافقین تھے، اسی طریقے سے یہود کے اندر بھی منافقین تھے۔ یہود کے اندر منافقین اس طریقے سے تھے کہ وہ یعنی جب مسلمانوں سے ملتے جلتے بات چیت ہوتی اور دیکھتے کرتے تو وہ اس بات کو مانتے تھے، اور یہ باتیں سن کر ان کے دل ایمان کے قریب ہو گئے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ایمان لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اپنے بڑے جو علماء یا ان کے جو یہود تھے تو ان سے بھی وہ ڈرتے تھے، تو انہوں نے یہ پالیسی اپنا رکھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور اہل یہود کے پاس جاتے تو ہم کہتے ہم ان کے ساتھ ہی ہیں، گویا کہ وہ دونوں طرف کے مفادات کو سمیٹنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھی ان چیزوں کو کیا کیا، واضح کیا کہ یہ جناب اللہ یہ بھی کیا ہیں، یہ منافقین ہیں اور یہ یہود ہیں، یہ بھی یہودیوں کے اندر کیا ہے، منافق ہیں، ان کو سب کچھ پتہ، لیکن اس کے باوجود کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو منافقین یہود تھے، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ کبھی کبھار یہ اہل ایمان سے ملتے اور یہ ملنے کے اندر یہ باتوں کو اپنی سادہ لوہے کی وجہ سے کہہ دیجئے یا مسلمانوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کہہ لیجئے کہ یہ حقیقت بات کو واضح کر دیتے، اور کہہ دیتے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو تم نشانیاں یا جو کچھ تم بیان کر رہے ہو نا، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہماری کتاب تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تورات کے اندر ان کی نشانیاں یہ موجود ہیں۔ یہ اس طریقے سے جناب اللہ وہ ظاہر کر دیتے تھے، اور وہ اور باتوں کو بھی جو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا مسلمانوں کے متعلق یا جو احکامات ہیں وہ ان کو بیان کر دیتے تھے۔ اب یہ جو یہود تھے، یہ پکے ٹھکے یہود تھے، یا ان کے جو علماء تھے یہود کے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تم جو ان کو جا کر بتاتے ہو نا کہ اس طرح تو تم تو بے وقوف ہو، تم تو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے خود ان کے حوالے کر رہے ہو، کل کو یہ تمہارے خلاف ہی اللہ تعالیٰ کی حضور حجت قائم کریں گے کہ یا باری تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ان کو پتہ بھی تھا، یہ پھر بھی نہیں ایمان لے کر آئے، تو تمہارے خلاف تو یہ حجت قائم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے خلاف یہ مقدمہ دار کر دیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے تم ان کے سامنے کوئی ایسی بات ظاہر نہ کرو جس سے تمہارے جناب علی عقائد یا اس کے اوپر کوئی چیز آ جائے یا تمہارے خلاف کل کو وہ حجت اس سے پکڑ سکے، کوئی دلیل پکڑ سکے۔ محترم سامعین کرام، بعض حضرات نے کیا کہتے ہیں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لے کر گئے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر ہی تھے، تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ انصار میں سے یا مدینہ منورہ میں سے کچھ لوگ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے بیعت کی تھی، ایمان لے کر آئے تھے۔ ایک پہلے وقت میں تو کم افراد تھے، لیکن دوسری مرتبہ جب آئے تو 70 سے زائد افراد تھے۔ اب یہ جب لوگ گئے نا وہاں پر مدینہ منورہ میں، حضرات مفسرین کرام حضرات فرماتے ہیں کہ جب یہ مدینہ منورہ گئے تو انہوں نے جا کر یہود سے کہا کہ اس طرح یہ نبی آیا اور یہ اور فلاں اس طریقے سے، تو انہوں نے کہا ہاں تم اس پر ایمان لاؤ، وہ بالکل ایسا ہی ہے، وہ نبی برحق ہے، ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس طریقے سے مطلب ہے یہ ان کو بتایا۔ اب اہل یہ جو ان کے علم جو تھے علماء، ان کو پتہ چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے کہا کرتے تھے، تو وہ پھر ان کے خلاف کہتے تھے کہ بھئی تم نے خواہ جناب اللہ ہماری حقیقت کو کھول دیا یا اس بات کو بیان کر دیا، یہ تو تمہارے خلاف حجت بازی ہو جائے گی، تمہارے خلاف دلیل قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ وہ جب اہل ایمان سے ملتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئیں اور یہ اس طریقے سے، اور پھر جب اپنے وڈیروں کے پاس جاتے تو وہ کہتے تھے کہ جناب اعلیٰ ان کے پاس جب جاتے تو وہ ان سے کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بھی، کہ تم ان پر وہ باتیں کیوں ظاہر کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، تمہاری کتاب کے اندر بیان کر دی ہے، تمہیں پتہ ہے لیحاجوکم بھی عند ربکم، وہ تمہارے خلاف کل کو دلیل قائم کر دیں گے، حجت قائم کر دیں گے، تو تمہارے خلاف ان کے پاس ثبوت ہوگا کہ ہم نے ان کو بتایا بھی تھا، یا یہ لوگ کہتے تھے خود ایمان نہیں لے کر آتے تھے، ان کو پتہ بھی تھا۔ افلا تعقل، تمہیں کوئی شعور نہیں، تم تو بے وقوف ہو، بے وقوفانہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا یہ جانتے ہی نہیں جس بات کو یہ چھپا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، جس کو ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جس کو چھپا رہے ہیں اس کو بھی کیا ہے جانتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ اگر یہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر یہ جو حقیقت ہے جو ان کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اگر وہ نہیں بیان کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کو پھر بھی پتہ ہے، تو کیا جناب اس کو چھپا کر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں جناب اعلیٰ ہمیں پتہ تھا یا ہمیں نہیں پتہ تھا، یا کچھ بات چھپا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہے ظاہر کرو تب، چاہے تم اپنے سینوں کے اندر چھپا کر رکھو تب، بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں جو یہود میں سے کیا تھے، ان پڑھ تھے، جو جاہل شمار ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے، یا جن کا علم سطحی سا تھا یا بالکل نہیں تھا، ٹھیک؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرمائے کہ اس قسم کے جو یہود تھے جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، نہ پڑھنا نہ لکھنا نہ سمجھنا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو فرمایا کہ وہ لوگ صرف اور صرف چند قسم کی آرزویں اور تمنائیں اور خواہشات کے اوپر وہ جیتے تھے۔ ان کا ایمان اور ان کی یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ وہ چند خواہشات اور چند آرزویں تھیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسی کے اوپر اپنا خوش گمان یا خوش عقیدہ رکھے ہوئے تھے، بس کہ ہمارے پاس یہی ہے، اسی کے اوپر وہ کیا تھے؟ خوش تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ان کا یہ عقیدہ کہ ہم جناب اعلیٰ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم جناب جہنم میں تو جائیں گے نہیں، ہم تو سیدھا سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جو مختون یہودی جانا چاہے گا اس کو پکڑ کر جنت کے اندر کیا ہے لے کر چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اور بھی ان کے خوش کن عقائد آگے آنے والی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اول تو ہم نے جہنم میں جانا نہیں، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے کیا ہے ہم جہنم کے اندر ہیں۔ یہ خوش کن عقائد ان کے تھے۔ جیسا کہ آج کل کے اس زمانے کے اندر آپ اپنی صورتحال کو دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر کہ ہمارے جناب اعلیٰ وہ مسلمان ہیں، ان کے اندر کتنی جناب اعلیٰ وہ دین کی معلومات ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو عام آدمی کی چھوڑ ہی دیجئے، عام آدمی کی بات میں نہیں کر رہا، آپ ان کو لے لیجئے جو اپنے تئیں جناب جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جو اپنے تئیں پہ ہم نے بہت پڑھے لکھے، جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کیا ہے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مختلف قسم کی ڈگریاں انہوں نے لی ہیں، آپ ان سے جناب دین کے متعلق دین کا سطحی سا علم بھی ان کو نہیں ہے، ابجد کا بھی نہیں پتہ ان کو، ٹھیک ہے نا؟ ان سے نماز کے فرائض پوچھ لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، سوائے تولیہ اور تیل اور صابن کے ان کو کوئی دوسرا آئے گا نہیں، شیمپو کا ان کو پتہ نہیں ہوگا، بس باقی ان کو کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسے آپ اب عوام الناس کو تو چھوڑ دیجئے، اب عوام الناس کے جناب علیہ کیا خیالات ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر یہ میں کسی دور پڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، مثال کے طور پر کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم جناب علیہ میلاد منا لے تو ہماری بخشش ہے، بس ہم بس میلاد منا لیا، سارا سال جو مرضی کرتے ہیں، میلاد منا لیا تو ہماری جناب علیہ کیا ہوگی؟ بخشش ہو گئی۔ یا آپ چھوڑ دیجئے، آپ کے پڑوس کے اندر یہ پاک پتن کا علاقہ ہے، مثال کے طور پر وہاں پر کسی اللہ والے کی قبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھ لیجئے وہاں پر انہوں نے ایک بہشتی دروازہ یا پتہ نہیں کیا بنایا، بس ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چاہے جناب علیہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، بس اس گیٹ کے اندر ہم نے انٹر ہونا تو آگے جنت ہے، صرف جنت ہی نہیں شاید ہو سکتا وہ سمجھ جنت الفردوس کا اعلیٰ کوئی درجہ آ گئے،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ان کے خشک و عقائد؟ یہ ساری چیزیں یہود کے اندر تھیں، وہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ہماری لا علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اب ان کے نزدیک جناب اعلیٰ یہ ہے کہ جناب محرم کا مہینہ آ جائے تو ایک مخصوص رنگ کا لباس پہن کر مخصوص قسم کے افعال اور جناب اپنے آپ کو پیٹ پاٹ کے تو سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے مار دیا، تو سمجھ لی ہم نے اپنے آپ کو کیا مارا؟ گویا کہ شیطان کو ہم نے مار دیا، ٹھیک ہے نا، ہماری نجات کے لیے۔ پھر اگر کچھ آگے کچھ بچ گیا ہے تو آگے جناب کیا کہتے ہیں اپنا ربیع الاول آ جائے گا، اس میں ہم کر لیں گے۔ اور بعضوں نے جناب اعلیٰ کیا خشک و عقائد یہ بنا رکھے ہیں کہ جناب اعلیٰ کیا مثال کے طور پر کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو داتا دربار کے اوپر چادر چڑھا دو مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، ڈھول ڈمکے اور یہ، یا جناب اعلیٰ تم قوالی کرا لو، عرس کروا لو۔ یہ سب یہ کیا چیزیں ہیں؟ معذرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بتائیے کیا ان چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجات دی ہے؟ کیا چادروں چڑھانے سے جناب کسی کی مغفرت ہو جائے گی؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، شاید آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا ہوگا، میں نے پڑھا ہے کہ جب غالباً شاہ فیصل رحمہ اللہ جب سعودیہ کے جو بادشاہ تھے، جب پاکستان کے دورے پہ آئے تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب رحمہ اللہ نے جناب اعلیٰ ان کا کیا کیا استقبال کیا، اور جناب ان کے جو شیڈول طے ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی تھا کہ وہ سندھ کے بہت بڑے جو بزرگ تھے کہ بھئی اس میں یہ بھی تھا کہ وہاں پر جا کر کیا چڑھائیں گے؟ چادر چڑھائیں گے اور مزار کے اوپر بھی جائیں گے۔ یہ اب جب ان کو بتایا تو شاہ فیصل مرحوم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس چادر چڑھانے سے کوئی ہماری بخشش ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے بڑھ کر، یا وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ہم ادھر ہی نے چادر چڑھا دیتے اور ہماری یہ بخشش اور یہ سب، یہ دین دون کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے بالکل جانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو محترم سامعین اکرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خواہشات یہ ان کے اندر بھی تھی، اور اسی خواہشات کے بل بوتے پر وہ جی رہے تھے کہ بس ہماری بخشش اور نجات کیا ہے؟ کافی۔ ان کے جو علماء سو تھے، ان کے جو علماء تھے یہود کے بڑے بڑے، انہوں نے اس قسم کے ان کو راستے کیا ہے دکھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جناب اعلیٰ وہ انہی عقائد کے اوپر بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ایسے وہ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسی کے اوپر کیا ہے چل رہے، تو وہ اپنی نجات کے لیے اسی کو کیا ہے سمجھ رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آگے آنے والی آیت جو میں نے تلاوت کی انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا، ابھی کافی وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں جو ایمان ہے اس کی دولت سے ہمیں کیا کرے؟ مالا مال کرے۔ ہمیں اس قسم کی ڈھکوسلے جو دین و شریعت کے نام پر بنائے ہوئے ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔